الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں مسلسل دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دی اور کس نہج اور طرز پر دعوت دی، کیونکہ دعوت کے نام پر دنیا میں کئی قسم کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا عنوان دعوت اور تبلیغ کا رکھا ہوا ہے۔ قادیانیت ان کے مذہب میں بھی دعوت و تبلیغ کے نام پر مستقل مبلغین، وکلاء اور داعی موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں بدھ مذہب ہے، ہندو مت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تو ہر مذہب کی بقا وہ دعوت سے ہوتی ہے، اور اس کو دنیا کے تمام مذاہب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ مذاہب کی تاریخ دیکھیں تو جو مذہب بھی دنیا میں پھیلا وہ دعوت کے ذریعہ پھیلا۔ یہ الگ بات ہے کہ دعوت میں فرق ہے۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی دنیا کے تمام مذاہب سے منفرد ہے، اور دعوت کا انداز بھی منفرد ہے، اور یہ ایک فطرتی اور نیچری بات ہے کہ مذہب، عقیدہ، یہ اس کو بقا اور جلا ملتی ہے، اشاعت ہوتی ہے تو خالص دعوت کے عنوان پر۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی متعدد آیات پیش کی جو بعنوان قل، یعنی اس عنوان پر کہ قرآن حکیم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرنے کا حکم دیا کہ میرے پیغمبر اپنا پیغام، اپنا مشن، اس کو بیان کرو، اور اس بیان کرنے کے حکم کی تعبیر وہ لفظ کل سے آئی، اور یہی ہمارا عنوان مسلسل چلا رہا ہے۔ آج یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس میں اسی لفظ کل کے ساتھ آیت نمبر 56 اور 57، 15 پارہ، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا وہی انداز اسی زور کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرمایا قل، میرے پیغمبر اعلان کرو، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے مشرکو پکار کر دیکھ لو ان کو، الذین زعمتم من دونہ، جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، جن کو تم کہتے ہو یہ داتا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ فلا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر عنکم، کسی تکلیف کے دور کرنے کا تم سے، ولا تحویلا، اور نہ موڑ دینے کا، پھیر دینے کا۔ کشف الضر، ان میں اتنا اختیار نہیں کہ شدت سے خفت کی طرف بدلیں یا بالکل ختم کر دیں، ولا تحویلا، اور نہ آتی ہوئی مصیبت کو واپس پھیر سکتے ہیں، یعنی جو تم پہ مصیبت آنے والی ہے اس کو پھیر کر اس کا رخ کسی دوسرے کی طرف کر دے، یہ طاقت بھی نہیں۔ اب یہ انداز ذرا دیکھو، لوگ کہتے ہیں کسی کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے، اگر مخاطب کرو گے تو لوگ بات نہیں سنیں گے۔ تو یہاں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ مشرکوں کو خطاب کر کے کہیں کہ اے مشرکو،
جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، وہ مصیبت کو ہلکا بھی نہیں کر سکتے، مصیبت کو پھیر بھی نہیں سکتے۔ آج اگر یہ مسئلہ ہو تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شدت ہو گئی ہے، سختی ہو گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے مارج کی مرغیوں کی طرح کڑ 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 ہر جگہ پہ، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دوستو بزرگو اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ دعوت نہیں، دعوت یہ ہے ادعوا الذین زعمتم من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو کہ یہ حاجت روا مشکل کشا ہے، ان کو ذرا پکارو، دل لگاؤ اور میری سن لو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اب اگلے جملے پہ ذرا غور کرنا، آیت نمبر 57، اس میں سارا مسئلہ حل ہوگا۔ جب بھی اس قسم کی آیات آتی ہے تو اہل بدعت، اہل شرک اپنی عوام کو ایک دھوکہ دیتی ہیں، ایک پٹی بڑھا دیتی ہے، یہ تو جی بتوں والی رہتی اور انبیاء پر چسپاں ہو رہی ہے، یہ رضا خانی ان کے ہاں یہ کوڈ ہے۔ آپ جو بھی آیت توحید کی پڑھیں گے آگے سے جواب ملے گا جی بتوں والی ایتی ہیں ایک، اور دوسرا کہیں گے یہ مشرکوں اور کافروں والی ایتی ہیں، ہم پہ فٹ ہو رہی ہے، انطباق ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو یہ جو آیت ہے دنیا کا کوئی ملا جہاں بت مراد نہیں لے سکتا، پتھر مراد نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ مفسرین حضرات نے جہاں پر تصریح کی کہ یہاں لیسو عبادت الاوثان اصنام، یہاں بت مراد ہی نہیں ہو سکتے۔ باقی جتنی آیات ہیں تو ان میں ضمناً بت بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ آیت ہے کہ جہاں بت ہیں ہی نہیں، مراد نہیں ہو سکتے۔ اور اس نقطہ کو ذہن میں رکھ لو، لفظ بھی من دونہ ہی، اور مفسرین حضرات نے سب نے اس کی تشریح کی کہ جہاں پر کبھی بھی بت نہیں ہو سکتے، لا یلیق بالاصنام البتہ۔ امام رازی کہتے ہیں کہ یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ یہاں بت مراد ہی نہیں ہو سکتے۔ یہی بات روح المعانی نے لکھی، یہی بات ابن عطیہ نے اور سب مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر عبادت الاوثان یہ کبھی بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ علامہ ابو اللیث السمرقندی اس نے بھی یہاں یہ آیت لکھی، یہاں اس آیت کی تشریح کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ یہ کون ہے؟ بت نہیں بلکہ الملائکہ والمسیح وعزیرا، فرشتے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، انبیاء، اولیاء، جن کو مشرک پکارتے ہیں وہ مرادیں۔
معلم التنزیل، ابن جریر، ابن ابی حاتم، تمام کے تمام مفسرین نے، حتیٰ کہ یہاں پر بریلوی حضرات کے علماء بھی ساری زندگی یہ کہتے رہے من دون اللہ سے مراد بت ہیں اور بتوں والی ایتی ہیں، لیکن جب اس آیت پہ پہنچے نور العرفان مفتی احمد یار خان کی تفسیر، اس میں لکھتا ہے جیسے عیسیٰ، عزیر فرشتے اور مومن جنات، تو اس سے مراد بت نہیں، مفتی احمد یار خان۔ اسی طرح نعیم الدین مراد آبادی، یہ بھی اس طبقہ کا بڑا مفسر، خزائن العرفان، اس میں لکھتا ہے کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ وغیرہ وہ مراد ہیں، بت نہیں مراد۔ اسی طریقہ سے ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری، وہ بھی یہاں لکھنے پہ مجبور ہوا کہ من دون ہی، بت نہیں، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ۔ تو الغرض اس آیت کے تحت تمام اہل سنت مفسرین، ابن جریر، مدارک، ابو سعود، معلم التنزیل، المحرر الوجیز، سمرقندی، روح المعانی، حتیٰ کہ روح البیان، جتنی اہل سنت کی تفسیریں، خازن اور خطیب شربینی، السراج المنیر، سب کے سب تصریحاً لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو من دون ہی ہے، بت نہیں مراد۔ کون مراد ہے؟ انبیاء اور اولیاء۔ اس لیے مت کوئی اس دھوکے میں رہے کہ بت 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 بت۔ یہ کوڈ ہر بتی استعمال کرتا ہے، اور پہلے رضا خانی اور اب للڑ برادری، انہوں نے بھی شروع کر دیا ان ایتوں سے مراد جی بت تھے، پتھر کے بت، چاندی لکڑی کے بت نہیں میرا بھائی۔ یہ تفسیروں کے حوالے میں نے اس لیے دے دیے کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں قرآن مقدس کی اہمیت ہی نہیں۔ ان کو اگر خالص قرآن سنایا جائے تو شیاطین نے ذہن یہ بنایا کہ وہ جی قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن معنی غلط کر رہا ہے۔ مراد وہ ہے ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے، ہمارے اکابر کے خلاف ہے، یہ ایک ذہن ہے۔ تو ان کے لیے میں نے یہ حوالے دے دیے۔ جہاں تک مسئلہ ہے ہمارا، اور جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ اسی اگلا حصہ آیت کا دیکھے تو مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھنا، فرمایا جن جن کو تم پکارتے ہو حاجتوں میں، مشکلوں میں، انبیاء کو، اولیاء کو، فرشتوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، نیک اور بزرگ لوگوں کو، جن کو تم پکارتے ہو، ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو ساری زندگی خود اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلات میں صرف اللہ کی پکار کرتے رہے، جن کو تم پکار رہے ہو۔ اب ذرا اسی آیت کو دیکھ لینا، یہ بت اللہ کی پکار کرتے رہے، حاجتوں اور مشکلات میں یدعون، فرمایا جن جن کو تم پکار رہے ہو، حضرت عزیر، حضرت ابراہیم، حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ، وہ تو پوری زندگی
کس کو پکارتے رہے؟ یدعونا ویبتغونا الی ربہم الوسیلہ. یہ آیت سمجھو، یدعونا ویبتغون. واو جو ہے مولویوں کو اسی واو نے خراب کیا، اور جو ہوتے ہیں ان پڑھ ملا، نہ امیر پڑھی یا چند قاعدے پڑھے، تو انہوں نے دیکھ لیا جی واو آ گئی اور عطف ہوتا ہے غیریت کے لیے، غیریت کے لیے تغایر ہوتا ہے، لیکن بات سمجھی کوئی بھی نہیں، تو اسی سے ان کو دھوکہ لگ گیا. جہاں پر بھی سمجھنا، واو کے عرب کی لغت میں کئی معنی ہیں. واو عاطفہ تغایر کے لیے ضرور آتی ہے، لیکن وہ تغایر فی الذات ضروری نہیں. کبھی تغایر فی الوصف ہوتا ہے، کبھی تغایر فی المصداق ہوتا ہے، کبھی وہ واو تفسیریہ ہوتی ہے، اور واو تفسیریہ بمعنی یعنی اس کے معنی میں ہوتی ہے جو پچھلے والی بات ہے اسی کی تفسیر بنتی ہے وہ واو. اور کبھی عطف الخاص علی العام ہوتا ہے، لیکن اتنے لمبے چکروں میں مولوی کیسے پڑھے؟ اس کو سیٹ کرو بھائی، کوئی ایک سیٹ کرو تو ہو جائے گا، جو تین کرو گے نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو واو ہے یدعونا ویبتغونا، یہ واو تفسیریہ ہے، اور یدعونا وہ پکارتے رہتے تھے. اور الوسیلہ کے تین معنی ہیں. یہاں الوسیلہ کا معنی ہے الحاجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے الوسیلہ کا معنی کیا الحاجہ، حاجتیں. اور جب تغونا کا معنی تلاش کرنا تو آیت کا معنی یہ ہوگا یدعونا ویبتغونا الی ربہم الوسیلہ. جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ساری زندگی اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کے سوا انہوں نے کسی کو نہیں پکارا. الوسیلہ کے نام پر یار یا اس کو بند کر دو یا سیٹ کرو. تو الوسیلہ بمعنی الحاجہ. یدعونا یبتغونا الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، جون سا ان کا زیادہ قریب ہے اللہ کے، مقرب ہے. وہ اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتا رہا. یہ ان کی اپنی حالت ہے. تو اس لیے میں نے کہا اگر یہ جملہ دیکھا جائے تو یہ پتھر چاندی سونا بن ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنی حاجتوں میں اللہ کو پکارنے والے تھے. یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھے.
قرآن پاک میں دو مقام ایسے ہیں جہاں وسیلہ کا لفظ آیا ہے. ایک یہ مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57، اور دوسرا ایک مقام ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 35. اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، وہاں آیا لفظ الوسیلہ، اور میں نے ترجمہ کیا جو عام طور پہ بدعتی حضرات ترجمہ کرتی ہیں ان کے مطابق، کہ جہاں سے وہ کہتی ہیں، اب عام کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھو جی اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ اب یہاں سے وہ پوری سیڑھی شروع ہو گئی کہ چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، وکیل کو ملنا ہو، جج کو ملنا ہو، وکیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو مولویوں نے اس آیت کو تخت مشق بنایا سورۃ المائدہ کی. تو یاد رکھ لو، پہلے تجھے ذرا سوچو یہ آیت کس پہ اتری؟ محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ نے بیان کیا، اور میں مولویوں والا ترجمہ کر رہا ہوں جو اہل بدعت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو کیا اس وقت آپ معاذ اللہ گم ہو گئے تھے؟ جب وہاں موجود تھے؟ یہ بات سمجھنے والی. تو جب موجود تھے تو وابتغوا کا کیا معنی؟ جب محمد مصطفیٰ خود اس آیت کو بیان کر رہے ہیں وابتغوا، تلاش کرو، اور آپ وہاں موجود ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کسی ذات کا یہاں وسیلہ نہیں. اگر کسی ذات کا وسیلہ ہوتا تو آپ کے ہوتے ہوئے وابتغوا کا کیا معنی؟ آپ خود سنا رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، تو آپ تو وہاں موجود ہیں، تو تلاش کس چیز کو کرو؟ تو یہ وابتغوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں وسیلہ محمد مصطفیٰ کی ذات بھی مراد نہیں. آپ تو وہاں موجود ہیں اور پھر حکم ہے وابتغوا، وسیلہ تلاش کرو. تو جب اس آیت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تو دوسرا پیر فقیر زندہ مردہ وہ مراد کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ذرا ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ الوسیلہ سے مراد کیا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، الوسیلہ کے دو معنی یہاں مفسرین نے کیے. ایک معنی یہ کیا تمام کے تمام مفسرین نے کہ یہاں وسیلہ سے مراد فعل الطاعات و ترک المعاصی. وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کا وہ کام کرو، اور جن کے بارے میں اللہ نے منع کیا کہ یہ نہ کرو اس سے بچ جاؤ. یہ ہے وسیلہ. الوسیلہ تمام مفسرین حضرات نے ایک معنی یہ کیا. معنی تو ہے لیکن ضمنی معنی ہے. اصل اس کا معنی وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم کے شاگرد نے کیا، صحابی نے معنی کیا
اور صحابی نے معنی کیا الوسیلہ الحاجہ، اور معنی یہ بنے گا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے طلب کرو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی تمام حاجات صرف اللہ سے طلب کرو، کسی غیر کو حاجت روا نہ سمجھو، کسی غیر کو مشکل کشا نہ سمجھو۔ آیت کا معنی تو تھا یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اور روح المعانی نے اسی معنی کو لیا، اور حضرات نے اس پر عرب کے اشعار پیش کر کے شواہد پیش کیے کہ الوسیلہ بمعنی الحاجہ ہے، لیکن مشرکین کا ناس ہو انہوں نے اس آیت کا معنی بگاڑ دیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ عوام کے سامنے پڑھا اور آگے نکل گیا بری امام بری، فلانی قبر والا۔ ادھر روافض سے پوچھو وہ پڑھیں گے الوسیلہ 12 امام، اور ان ہرے بھرے مشرکوں سے پوچھو تو الوسیلہ ہر سبز جھنڈی والا، ادھر کالا جھنڈا ادھر سبز جھنڈا۔ تو میرا بھائی یہ دو مقام قرآن کے کٹھے دیکھ لے، سورۃ المائدہ میں الوسیلہ، سورہ بنی اسرائیل 57 آیت میں الوسیلہ۔ اب معنی ذرا دیکھ کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنی ساری حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارو، اپنی ساری حاجات صرف اللہ سے طلب کرو، اللہ کے دربار میں ڈھونڈو، سب حاجتیں سب مشکلات میں صرف اللہ کو پکارو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اسی مسئلہ پر کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، اسی مسئلہ پر جہاد کرو۔ جاہدوا فی سبیلہ، فی سبیلہ کا معنی پیغمبر کریم نے خود بیان کیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، بڑے لوگ لڑتے ہیں، کوئی قبیلے کے لیے، کوئی زمین کے ٹکڑوں کے لیے، کوئی اپنے نظام کے لیے، تو اللہ کا راستہ کیا ہے، سبیل اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی اس غرض سے لڑے کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کلمہ توحید بلند ہو، اور یہ کلمہ توحید یہی وہ اقامت توحید کا نظام ہے، وہ نظام نافذ ہو، قانون بلند ہو، اور سارے دین یکون الدین کلہ للہ۔ فرمایا قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک جہاد کرتے رہو۔ اور جہاں لفظ کیا ہے قاتلوا، کیونکہ صرف جہاد کے لفظ میں بھی یہاں لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ جہاں جہاد کا لفظ آیا تو انہوں نے کہا بھئی جہاد سے مراد ہے آلووں کو ذبح کرنا، مٹر کھانا، اور بسترے اٹھا کے ریونڈ میں مقیم ہو جانا، یہ جہاد ہے، یہ جہاد نہیں۔ اللہ نے جہاں جاہدو کے ساتھ قاتلو حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک قتال کرو، قتال۔ اب اللہ جانے یہ قتال کیا بنائیں گے۔ قاتلو حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑتے رہو حتیٰ کہ شرک کا زور ختم ہو جائے،
شرک کا زور ختم ہو، اسمبلی صاف ہو جائے، اسمبلی کے 360 بت یہ الٹے ہو جائیں، حتی لا تکون فتنہ، سب سے بڑا فتنہ طاغوتی نظام ہے، سب سے بڑا فتنہ غیر اللہ کی حاکمیت کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ انگریز کے کالے قانون، کافر کے قانون کا چلنا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ اور تسلط طاغوتی اور دجالی نظام کا تسلط ہے، اور باقی قبر پرستی اس کے سائے میں، تعزیہ پرستی اس کے سائے میں، جھنڈا پرستی اس کے سائے میں، تعویذ فروشی اس کے سائے میں، لیکن اوپر جو بڑی چھتری طاغوت کی ہے وہ طاغوتی نظام اور طاغوتی نظم ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ یہی کفریہ قانون، طاغوتی قانون، دجالی قانون، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا قاتلو حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑتے رہو کہ شرک کا زور مٹ جائے، طاغوت کا تسلط ٹوٹ جائے، غیر اللہ کی حکمرانی کا داغ مٹ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سب کا سب نظام، قانون، توحید، اللہ کی پکار، یکون الدین للہ، سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ آج وہ دور ہے کہ اس مسئلہ پہ ملا بھی گونگے، پیر بھی گونگے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے، ہر ایک اپنے تشخص کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کا نام رکھتے ہیں یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں، جہاد کے لیے پہلے شرط ہے کہ خود مواحد ہو۔ مشرک مجاہد نہیں ہوتا، مشرک مجاور ہوتا ہے، مشرک میدان والا نہیں ہوتا، مشرک ڈانس والا ہوتا ہے، ہاتھ لہرانے والا۔ حکومت بیچاری ڈری ہوئی ہے کہ جی ٹی روڈ پہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، مولوی ہے، میں کہتا ہوں یہ وہ مولوی نہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتے جی وہ دہشت گرد بنا رہے ہیں، میں نے کہا بڑا نقصان ہوگا، اب تو پھر حلوہ کھانے والا ہر دہشت گرد ہے، حلوہ کھانا دہشت گردی ہے، اور ان کو کوئی حلوے کی دیگیں دے دو، یہ انشاءاللہ وہاں رہیں گے۔ یہ وہ مال نہیں، جہاد وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی حاکمیت ہو، جس کے دل میں توحید ہو، اور توحید کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ توحید کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ جنہوں نے لبیک کو ہی بدل دیا بے ایمانوں نے، وہ جہاد کیا کریں گے؟ وہ صرف روڈ ہی بند کریں گے، روٹ پہ جس طرح جنگلی جانور روٹوں پہ آ جاتی ہیں، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ جہاد نظام، قانون، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنا دل شرک سے خالی ہو، دل توحید والا ہو، اللہ کی حاکمیت پر ایمان ہو۔ اس لیے دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کسی مشرک نے نہ جہاد کیا نہ کر سکتی۔ رئیس المشرکین جناب ابو جہل، وہ بھی روڈ پہ آیا تھا، اور موت کس چیز سے آئی؟ چھوٹے چھوٹے دو بچے،
چھوٹے 2 بچے اس پہ چڑھ گئے، سینے پہ چڑھ گئے. یہ رئیس المشرکین اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ جو بڑے متکبر ہوتی ہیں ان سے جب انتقام لیتا ہے تو کمزور چیزوں کو مسلط کرتا ہے. کمزور چیزوں کو، زور آور کو نہیں. نمرود ہے، اس پر ڈینگی کو مسلط کر دی. مچھر ہی تھا نا، مچھر کو مسلط کیا. فرعون نے اس کو پانی میں غوطے دیے، پانی کو مسلط کیا. تو بہرحال جاہدو فی سبیلہ ہی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد مستقل حکم ہے، اور اسی لیے پیغمبر کریم نے فرمایا الجہاد، یہ جو جہاد اور قتال ہے یہ اسلام کا کوہان ہے. جس طرح اونٹ کی بلندی اور قیام اور خوبصورتی کوہان کے ذریعے ہوتی ہے، اسی طرح جہاد جب تک رہے گا اسلام اونچا رہے گا. کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، بلند رہے گا. اور امت مسلمہ کی تاریخ بتاتی ہے جب تک مسلمان مجاہد تھا اور جب تک مسلمان کے سامنے میرے نبی کی سیرت تھی، پیغمبر کی دعوت کا انداز تھا، قرآن مقدس سے واقف تھا، تو پھر مسلمان ہر میدان کا فاتح بنا، ہر جگہ کا فاتح بنا. اور یورپ اور پوری دنیا مسلمان سے ڈرا کرتی تھی، اور جب سے مسلمان نے جہاد کو چھوڑا اور جہاد کی طرف توجہ نہیں کی، پوری دنیا میں باوجود وسائل کے، باوجود حکومتوں کے، باوجود افرادی قوت کے، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو گیا. مسلمان اور اہل اسلام کی عزت اور اسلام کی عزت اور دعوت، اس کا سب سے بڑا بنیادی باب جو پیغمبر کی سیرت کا ہے، اس کا نام جہاد ہے. اس لیے الوسیلہ کا معنی الحاجہ بھی ہے، اور ضمنی معنی یہاں بہت تفسیریہ بناؤ، معنی یہ ہوگا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا قرب تلاش کرو. الوسیلہ بمعنی القرب، اور اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ جاہدو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا قرب وہ اللہ کی توحید کے لیے تلوار اٹھانا ہے اور میدان میں جانا ہے. اسی لیے الجہاد مختصر طریق الجنہ، جہاد جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے. ایک آدمی عابد ہے، یہ سیٹ نہیں ہوتا، اس کو تھوڑا سیٹ کرو، یہ آواز گلا گھوٹ رہا ہے. ایک آدمی عابد ہے، 100 سال تک عبادت کی، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی نجات کب ہوگی. اور مجاہد دیکھو کتنا بڑا وسیلہ ہے جہاد، قرب ہے. پیغمبر کریم نے فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس مجاہد کی بخشش ہو جاتی ہے. بڑا مختصر راستہ. صحابی پوچھتا ہے، حدیث میں ایک کالے رنگ والا، چھوٹی آنکھوں والا آدمی پیغمبر کریم کے سامنے آیا اور کہتے اللہ کے محبوب میری شکل اتنی اچھی نہیں،
لیکن مجھے بتاؤ لئن انا قتلت این انا، اگر میں قتل ہو جاؤں جہاد میں، این انا، تو میں کہاں ہوں گا؟ توجہ ہے؟ تھوڑا توجہ کرو تاکہ دماغ بھی صاف ہو۔ صحابی پوچھ رہا ہے اگر میں قتل ہو گیا تو کہاں ہوں گا؟ این آنا، کہاں ہوں گا؟ پیغمبر نے فرمایا فی الجنہ، تو قتل ہوا، قتل ہوتے ہی جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس نے اپنی کھجوریں ہاتھ میں تھی وہاں پھینک دی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کسی اور کو دے دو، میں تو جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ یہ ایمان تھا۔ لئن انا قتلت، اور پیغمبر کریم نے فرمایا، آپ کو پتہ نہیں میری بولی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلا معنی میں نے الوسیلہ کا کیا الحاجہ، دوسرا معنی ہے قرب، اللہ کا قرب۔ وہ اللہ کا قرب کیا ہے؟ سب سے بڑا وسیلہ وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، یہ مقرب اللہ ہے۔ اس پہ میں عرض کر رہا ہوں، بخاری میں حدیث ہے، فرمایا ما من عبد یموت، کوئی آدمی بھی مرتا نہیں، الا ولہ خیر عند اللہ، مگر اس کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی ہو۔ جتنا بڑا عابد، جتنا نیک ولی اللہ، وہ جب مرتا ہے اس کے لیے آگے بھلائی ہے، نیک اعمال ہے۔ فرمایا کوئی بھی ان یرجع الی الدنیا لما یرا من فضل الکرامت والشہادہ، فرمایا الا الشہید، الا الشہید، کوئی بھی آدمی جو مرتا ہے اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، وہ دنیا میں نہیں آنا چاہتا۔ لا یتمنا ان یتمنا ان یرجع الی الدنیا، متعدد حدیث ہیں، الا الشہید، مگر صرف ایک شہید ہوتا ہے، وہ جب جنت میں پہنچتا ہے، لما جرا من فضل الشہادت والکرامہ، جب وہ شہادت کا رتبہ اور فضل دیکھتا ہے، وہ عرض کرتا ہے انت رد ارواحنا فی اجسادنا، وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔ کیوں؟ کھانے کے لیے؟ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، جو بوقت شہادت لذت آئی وہ لذت تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر شہید ہوں، اور بعض روایات میں 7 مرات، 7 مرتبہ شہید ہوں، بار بار شہید ہوں۔ تو یہ ہے جاہدوا فی سبیلہ ہی۔ اور اس سے مسئلہ کیا پتا چل رہا؟ شہید کی زندگی زمین کے نیچے ہے یا جنت میں ہے؟ جنت میں۔ میں حیران ہوں کہ یہ للڑ کمپنی، ان کو یہ صحیح حدیث سے بالکل نہیں راس آتی۔ یہ تو پیغمبر کا فرمان بخاری مسلم میں ہے، حضرت حارثہ کی امی ہے، بخاری شریف، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حارثہ بیٹا وہ قتل ہو گیا، اور اس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو سام غرب پہنچا، اجنبی تیر، وہ اللہ جانے اپنوں کا تھا یا دوسروں کا، وہ تیر پہچانا نہیں گیا، اجنبی تیر۔ اگر کافروں کا تیر تھا تو ظاہر بات ہے وہ شہید ہوگا، اور شہید ہوگا تو جنت میں ہوگا۔ اس لیے عرض کرتی ہے ان کان فی الجنت، صبر تو اگر اس کی شہادت قبول ہے
تو وہ جنت میں ہوگا، میں صبر کروں گی۔ پیغمبر کے زمانے میں یہ مسئلہ تو عورتوں کو بھی آتا تھا، جو آج کل کے شیخ الحدیث کو نہیں آتا، مفتی شیب کو نہیں آتا۔ وہ ادھر چوکے چناچے کر رہا ہے، اور پیغمبر کیا فرماتے، وہ عورت کیا کہتی، ام حارثہ، ان کان فی الجنت صبرت، اور ان کان غیر ذالک، اگر وہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ اب ذرا جواب سننا، یہ بخاری ہے۔ فرمایا انہا جنان، وہاں ایک جنت نہیں کئی باغیں، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور تیرا بیٹا حارثہ وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے، جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ تو شہید کے لیے یہ انعام، شہید کو شہید کہتے اس لیے لِأَنَّ رُوحَهُ شَاهِدَتْ إِلَى الْجِنَانِ، کہ اس کی روح موت کے ساتھ ہی فوراً جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ جاہدوا فی سبیلہ، او اپنے سبق پہ دو معنی میں نے عرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پہلا معنی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو مت پکارنا۔ یہ معنی ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور یہ معنی کیا ہے میرے نبی کے شاگرد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دوسرا معنی یبتغون الی وابتغوا، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ اللہ کی ساری نافرمانیاں چھوڑ دو، اللہ کی طاعت کو اختیار کرو، اور تمام عبادات و طاعت میں سب سے بڑا قرب والی عبادت وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جاہدوا فی سبیلہ ہی۔ اب یہ دو معنی تمام مفسرین نے کیے۔ اب ذرا اہل بدعت کو کہو کہ اب ذرا وسیلہ مشکل نہیں ہو گیا؟ یہ ہے وسیلہ، یہ وسیلہ تھوڑا مشکل ہے۔ انہوں نے وسیلہ کیا بنایا؟ قبر۔ بابے کے قبر پہ آؤ، اس کے بارے میں بھی قرآن نے وضاحت کی۔ سورہ زمر میں ابتداءً وہ ابو جہل والا وسیلہ تھا، وہ یہودیوں عیسائیوں والا وسیلہ تھا۔ یہودی، عیسائی، ابو جہل، مشرکین وہ کیا وسیلہ پیش کرتے؟ ان کا یہ نظریہ تھا اللہ براہ راست ہماری نہیں سنتا، اس لیے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے انہوں نے محنتیں کی ہیں، ہم جائیں گے ان کی قبروں پہ، ان کی صورتوں کے سامنے دونوں پارٹیاں موجود تھی، اور ہم کہیں گے اے بابا تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھی۔ یہاں پر دو طبقے بن گئے، ایک نے کہا اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہے، یہ تھے اپر کلاس کے مشرک، اللہ نے طاقتیں دے دی، انہاں دے لیکھاں وچ میخ ہے کہ میخاں وچ لیکھ ہے، پہنچے ہوئے بزرگ۔ اور دوسرا طبقہ انہوں نے کہا طاقتیں دی تو نہیں لیکن ہماری سن کر اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس غرض سے پکار شروع کی، اور اس کا نام وہ کیا رکھتے تھے؟ وسیلہ۔ اس کا نام وہ کیا رکھتے تھے؟ بولو وقت ختم ہونے والا ہے۔ اس کا نام کیا رکھتے تھے؟ وسیلہ۔ یہ مشرکوں والا وسیلہ تھا، انبیاء اولیاء کو پکارنا، ان کے نام کے حوالے، دعائیاں، اور آج بھی لوگ وہی وسیلہ سمجھتے ہیں۔ سورہ زمر میں آیا، فرمایا
یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی سور و پکار کرتے ہیں، تعویل کیا کرتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو الہ نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، خالق نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، خالق اللہ، مالک اللہ، ہم جو ان کی سور و پکار کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہماری اللہ کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں یقولون ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ وسیلہ تھا ابو جہل والا، یہ وسیلہ تھا یہودیوں والا، یہ وسیلہ تھا مشرکوں والا، اس کو قرآن نے مٹا دیا اور خود الوسیلہ سے مراد کیا رکھا؟ اے لوگوں، دعاؤں اور حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارو، اور پکارنا کیسے ہے؟ مخلصین لہ الدین، رلا ملا نہیں کرنا، گڈ وڈ نہیں، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کی پکار کو۔ تو یہاں اب آؤ مضمون پہ، یہاں ذکر کیا اے ایمان والو اپنی حاجتیں کس سے مانگو؟ کس کو مشکل کشا سمجھو؟ یہ معنی ہے وسیلے کا، وسیلے کا معنی حاجت۔ اور وہاں فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، انبیاء اولیاء کو، ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ پوری زندگی اپنی حاجتیں صرف اپنے اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ کیسے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کیسے مانگتے رہے؟ یرجون رحمتہ، وہ اس کی رحمت کی امیدیں رکھ کر، اجابت کی امیدیں رکھ کر، یخافون عذابہ، اس کے عذابوں سے ڈر کر، عذابوں کا دل میں خوف رکھ کے، اس کی رحمت کی توقع رکھ کے صرف اللہ کو پکارتے رہے۔ یہاں پر ذرا پوری توجہ چاہوں گا، یہ کون لوگ ہیں جن کو مشرک پکار رہے ہیں؟ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی حاجتوں میں، مشکلوں میں پکارتے بھی صرف اللہ کو تھے، اور پکارتے بھی کیسے تھے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر، اللہ کے عذاب سے ڈر ڈر کر وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ اب یہ کون تھے؟ اتنی بات تو ہے، بت نہیں تھے، اللہ کی رحمتوں کی امید پتھر نہیں رکھتے، عذابوں سے ڈرنے والے پتھر کے بت نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ سورۃ الانبیاء آئی، اس نے وضاحت کر دی وہ کون تھے، یہ کون تھے۔ اب ذرا دونوں لفظوں کو دیکھنا، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، فرمایا سب انبیاء کا تذکرہ کر کے، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء کا طبقہ، یہ سب نیکیوں میں دوڑا کرتے تھے، ان کی دوڑ تھی فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں۔ اور اگلا جملہ دیکھنا ہے، یدعوننا رغبا ورہبا، یدعوننا یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یدعوننا رغبا ورہبا، یہ تھے ہمیں پکارا کرتے تھے اپنی حاجات اور مشکلات میں۔ کیسے؟ یدعوننا، ہمارے علاوہ کسی کی پکار نہیں کی، اور پکارتے بھی کیسے تھے؟ رغبا ورہبا، میری رحمت کی امید رکھ کے اور میرے عذاب سے ڈر ڈر کے۔
اب سورۃ الانبیاء نے وہ مسئلہ کھول دیا کہ یہ کون لوگ تھے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، تو حاصل یہ نکلا کہ سب انبیاء، یہ ہے دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت کا عنوان آ گیا، اے کائنات والو اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں اس طرح اپنے رب کو پکارو جس طرح 7 لاکھ نبیوں نے اپنی حاجتوں اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارا، صرف رب کو پکارا۔ اب یہ خلاصہ نکلا، اور اسی طرز پہ، اسی عقیدہ سے، اسی ایمان سے پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ نے 4 انبیاء کا تذکرہ کیا کہ وہ پکارتے کیسے تھے، 4 نبیوں کی دعائیں، یہ تو اجمالاً ذکر کر دیا، یدعوننا رغبا ورہبا۔ اب وہ 4 انبیاء، فرمایا دیکھو میرا زکریا پیغمبر، دیکھو میرا نوح پیغمبر، دیکھو میرا یونس پیغمبر، دیکھو میرا ایوب پیغمبر، یہ 4 نبیوں کا یہی پکار یدعوننا والی الگ الگ بیان کی، اور یہی سبق دیا کائنات والو حضرت زکریا کو اولاد کی ضرورت پڑ گئی، تو اولاد کس سے مانگی اور کیسے مانگی؟ یہ بات ہے قرآن جو سمجھا رہا ہے۔ اولئک الذین یدعون، اولئک الذین یدعون ویبتغون، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا۔ تو زکریا پیغمبر نے کس کو پکارا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا دعا ربہ، نادا ربہ، اپنے رب کو ندا دی، رب کو پکارا، کسی غیر کو نہیں پکارا۔ حضرت آدم پہلے گزرے تھے، حضرت شیس پہلے گزرے تھے، حضرت ادریس پہلے گزرے تھے، کسی پیغمبر کی قبر پہ جا کے نہیں پکارا، نہ سفارش کے لیے، نہ تفویض کا عقیدہ رکھ کے، دعا ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ اور پھر پکارا بھی کیسے؟ 5 دا واسطہ، 12 دا واسطہ۔ خدا کی قسم اگر یہ مسئلہ آپ کو آ جائے نا، اس کو کہتے ہیں اللہ تو منگن دا ڈھنگ، اللہ سے مانگنے کا ول اور طریقہ۔ جس کو یہ آ گیا وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ شرک وہی کرتا ہے جس کو اپنے مالک سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ جس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں، تو وہ تو جائے گا تعویذ کی دکان پہ، وہ تو جائے گا مزار پہ، کوئی زندوں پہ، کوئی مردوں پہ۔ اور جس کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے وہ کبھی بھی کسی لٹیرے کے ہاتھ نہیں چڑھ سکتا۔ وہ مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ کیونکہ اس سے مانگنے کے لیے کوئی مکان، دونا مکان کی ضرورت بھی نہیں کہ خشکی میں ہو تو وہ سنتا ہے، دریا میں چلے جاؤ تو وہاں پر کوئی اور سنے نہیں۔ ساری کائنات جہاں جہاں جیسے جیسے جس جس آواز میں، جس جس بولی میں اس کو پکارتی ہے، وہ ہر ایک کی برابر سنتا بھی ہے اور جھولی بھر سکتا بھی ہے۔ اور تجھے اولاد کی ضرورت ہو کیا کرتا ہے؟ کوئی تعزیے پہ، کوئی تابوت پہ، کوئی قبر پہ، کوئی ناپ کے اوپر تعویذ، کوئی ران کے ساتھ تعویذ، اور بابا ڈپو کھولے ہوئے، اور ساری دنیا کے ٹونے ٹوٹکے کرتا ہے۔
اللہ نے فرمایا اولاد کی ضرورت ہو نا تو میرے زکریا پیغمبر کی دعا کو یاد کر. سبحان اللہ. وقت نہیں، دیکھ لینا قرآن پاک بھی. رب حبلی من لدنکا حبلی. ہیبہ کہتے ہیں ایسا عطیہ جس کا عوض کوئی نہ ہو، بدلہ کوئی نہ ہو. حبلی، اے میرے اللہ میرے کول کوئی شے نہیں، تو آپ مہربانی کر. حبلی، میرے پاس عوض نہیں. حب، تو ہیبہ چا کر. تو پھر آگے من لدنکا، بلا توسط اسباب. اللہ میرے اسباب بھی ختم ہو گئے، میرے اسباب بھی نہیں. دیکھ لے میری حالت. انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. میرا موسم بھی گزر گیا، میرا سر بھی بڑھاپے کی وجہ سے چمک رہا ہے، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں. وامراتی عاقر، اور میری بیوی تو جوانی سے بانجھے، اب تو بوڑھی ہو گئی. اس جوانی سے بانجھے عاقر ہے، اس کے باوجود من لدنکا اسباب میرے ختم ہو گئے. تیرا کام تو شروع ہوتا ہے ما فوق الاسباب. من لدنکا. اللہ نے فرمایا صرف بیٹا نہیں، فاستجبنا. علماء جانتے ہیں سین تا آتا ہے استجابت اور چاہت کے لیے، طلب کے لیے. اور جہاں اللہ مخلوق کی طلبوں سے پاک ہے، لیسا کمثلہ شیء، معنی یہ بنتا ہے ہم نے حضرت زکریا کی دعا بڑے شوق سے قبول کی، بڑے ذوق سے قبول کی. فاستجبنا لہو، اور صرف بیٹا نہیں دیا، جیسا مانگا تھا ویسے دیا. حضرت زکریا نے صرف بیٹا نہیں مانگا تھا. تو بھی صرف بیٹا نہ مانگا کر، کیونکہ صرف بیٹا تو عمران خان جیسا پیدا ہوگا. جب بہت نیک ہوا تو نواز شریف بن جائے گا، جو اور صوفی ہوا تو شیخ رشید بن جائے گا. ایسے بیٹوں سے اللہ بے اولاد رکھے تو بہتر ہے. تو حضرت زکریا نے صرف بیٹا نہیں مانگا. کیسا بیٹے مانگا؟ یار سونی، اللہ ایسا بیٹا دے جو میرے مشن کو سنبھال سکے. یار سونی، میری دعوت کا وارث بنے، میرے مشن کا وارث بنے. اللہ مولویوں کو بھی نالائق صاحبزادوں سے محفوظ رکھے. جتنا دین پہ زوال آئے صاحبزادگان کی وجہ سے، اکثر جماعتیں تباہ ہوئی. ایک کون ہے جی؟ یہ صاحبزادے. اور آپ اگر بدھ مذہب کی تاریخ پڑھے تو اس میں یہ اصل برہمن، ان سے یہ روٹین چلی صاحبزادگی والی کہ جیسا جاہل ان پڑھ یہ کون ہے؟ یہ جماندرو پیرے، مادرزاد پیرے ہے، بالکل الو کا الو جاہل. وہ کیا بن گیا؟ جانشین صاحبزادگان. اعوذ باللہ من گاڑی بان و تانگا بان و صاحبزادگان حاضر زمان. یہ ہوتے ہیں خلف من بعدہم خلف. حضرت زکریا ایسے نہیں مانگتا اللہ مجھے بیٹا دے. کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیسے ہو؟ یار سونی، بیٹا ایسا ہو جو میرے مشن کا وارث بنے، مشن کو سنبھالے. صرف صاحبزادہ نہیں، صرف نبی زادہ نہیں، صرف شیخ زادہ نہیں، صرف صاحب زادہ نہیں. یہ زادہ انہوں نے سب کچھ زاد کر دیا، ضائع کر دیا. اس لیے یار سنی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بیٹا دوں گا، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یہ ہوگا
الذی یحیی التوحید، یحییٰ کا معنی الذی یحیی التوحید، بیٹا ایسا جو توحید کو زندہ رکھے گا، تیرے مشن کو زندہ رکھے گا، اسمہ یحییٰ۔ لیکن بات کیا نکلی؟ حضرت زکریا نے پکارا اللہ کو، تمہیں بھی اولاد کی ضرورت ہو تو گولڑے جانے کی ضرورت نہیں، بری جانے کی ضرورت نہیں، کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ کو، اور حوالے دھمکیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں، 5 کا واسطہ تھے 12 کا نہیں، اللہ کو پکارتے مخلصین لہ الدین۔ حضرت ایوب بیمار ہیں 18 سال یا 24 سال، اور بیماری ایسی کہ پورا علاقہ چھوڑ گیا۔ یہ جو مشہور ہے حضرت ایوب کو کیڑے پڑ گئے تھے، تو جو مولوی کہتے ہیں نا حضرت ایوب کے وجود میں کیڑے پڑے دعا کرو اللہ اس کے وجود میں کیڑے ڈالے، اس کو پیغمبر کی شان کہیں نہیں پتا۔ حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے نہیں پڑے، پیغمبر کا وجود ایسا مقدس ہوتا ہے، پیغمبر کو موت کے بعد بھی کیڑے نہیں پڑ سکتے۔ حضرت سلیمان کا نہیں دیکھا؟ ہم تو صرف خطابت نہیں کرتے، سال تک میت وجود کھڑا رہا، سبحان اللہ، اور کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پیغمبر کا وجود پھر بھی محفوظ رہا۔ پیغمبر کا وجود ایسا مقدس، ایسا مطہر ہوتا ہے جس کی حقیقت ابو بکر صدیق نے بیان کی، طبت حیا و میتا۔ یہ ہوتی ہے اصلیت اور حقیقت کہ زندگی میں بھی خوشبودار اور موت کے بعد بھی خوشبودار، طبت حیا و میتا۔ اس لیے یاد رکھو کسی نبی کے وجود میں کیڑے پڑ سکتے نہیں، اللہ ہر نبی کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے جس سے لوگوں کو گھن آئے، تحقیر ہو، ہر ایسے عیب سے پیغمبر کو اللہ پاک رکھتا ہے۔ بیماری تھی، کیا تھی؟ اللہ نے نہیں بتلائی، پیغمبر نے نہیں بتلائی، تو تمہیں وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں جو چیز اللہ رسول بیان نہ کرے تم بھی آگے ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ ابہمو ما ابہم اللہ و رسولو، بیمار ہو گئے، بیماری بڑھ گئی، پہلے انبیاء کی قبریں بھی تھی، آج تو پہ لکھتے ہیں یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، پھر کہتے ہیں ہمیں کافر نہ کہو۔ بھائی ہم نہیں کہیں گے لیکن ہو تو صحیح، ہمارے نہ کہنے سے تم مسلمان بن جاؤ گے، ہم نہ بھی کہیں تم ہو، ہم کہیں تب بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان بن جاؤ۔ حضرت ایوب اذ نادى ربہ، حضرت ایوب نے کس کو پکارا؟ ایوب اذ نادى ربہ، اور کیسے پکارا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کی رحمت کا حوالہ دیا، فرمایا حضرت نوح پیغمبر یہ بیمار تھے، اور بیماریوں میں پھنسنے والوں صرف اللہ کو پکارو، جیسے ایوب نے پکارا، جس طرز پہ پکارا دشمن سے مغلوب ہو گئے۔ دیکھو نوح پیغمبر، فنوحن اذ نادى من قبل، حضرت نوح نے پہلے پکارا اور کیا کہا؟ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، فانصر بھی نہیں، فانتصر، تو میرا بدلہ لے۔ تو اگر دشمنوں کے نرخے میں پھنس گئے ہو،
کبھی دشمن غیر اللہ کو نہیں پکارنا، پکارنا اللہ کو ہے جیسے نوح پیغمبر نے پکارا، اور پکارنا بھی کیسے ہے؟ مخلصین لہ الدین۔ اور اگر کسی قید خانے، کسی اندھیروں اور قید خانوں میں پھنس گئے ہو، اسی سورہ انبیاء میں فرمایا فنادا فی الظلمات، یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں کیا پکارتا ہے؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ یہ تھا مطلب یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ ہمارا سالانہ اجتماع وہ پنج پیر میں شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ بہت سارے ساتھی الحمدللہ وہاں پہنچ گئے، تو آپ بھی جمعہ کے بعد کوشش کریں، میں بھی انشاءاللہ جمعہ کے بعد پنج پیر جاؤں گا اور رات کو وہاں پر بیان ہوگا، اور آپ سب حضرات کوشش کریں اس اجتماع میں علماء کے بیانات سننے کی، جتنے جماعتی ساتھی ہیں دوسروں کو بھی لے جائیں۔ یہ اجتماع ہے خالص کتاب و سنت کے بیان کا اور توحید و سنت کے بیان کا، تو آپ بھی سے روزہ پنج پیر لگا کے آ جائیں۔ ایک روز گزر گیا، 3 روز باقی ہے، اتوار 2 بجے تک اجتماع جاری رہے گا، تو سب ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس اجتماع میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے علماء کے بیان سننے کی۔ آج سوال و جواب کی نشست نہیں